کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی انسان ہو، وہ گناہ کر کے کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ گناہ کے اندر اتنی بڑی نحوست ہے کہ گناہ سب سے پہلے گناہ کرنے والے کے دل سے سکون کو چھین لیتا ہے، اور اس سے بھی تھوڑی آگے کی بات اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ گناہ کرنے والا دنیا کی نگاہوں سے بعد میں گرتا ہے، خود کی نگاہوں سے پہلے گر جاتا ہے۔ اسلام عزت دینے کے لیے آیا، عروج دینے کے لیے آیا، کامیابی کی شاہراہ پر لے جانے کے لیے آیا، اور پورے معاشرے کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے آیا۔ ہر وہ کام جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوف طاری ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو، ان ساری چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری توانائی اس وقت جھونک دی گئی ہے کہ سوسائٹی میں ایک بھی پاک سوچ رکھنے والا اور پاکیزہ زندگی گزارنے والا نہیں رہنا چاہیے۔ زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے برائیاں پھیل رہی ہیں کہ کسی شریف انسان کا جلدی سے برائی سے بچ کر کے نکل جانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ لیکن اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان، اے اسلام تیری تعلیمات پر قربان، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اور بے حیائی سے روک تھام کے لیے قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو دستور عطا فرمایا، اگر اس کو بندہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو بندے کا دماغ، بندے کی سوچ پاک بن جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن نے ایک سورہ مبارکہ کے اندر یہ سارا فارمولہ عطا فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو سوسائٹی کے اندر برائیوں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اور انسان کے پرسکون زندگی کے لیے قانون عطا کرتی بھی نظر آتی ہیں، اور وہ سورت ہے سورہ نور۔ اسی لیے فرمایا گیا گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ سورہ نور پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت اور اس پر عمل اور اس کو سمجھنے کے بعد گناہ کے دل سے چھٹی ہو جائے گی، اور زندگی انشاءاللہ بہت نیک اور پارسا رہ کر کے گزرتی نظر آئے گی۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ عز و جل نے پہلے زنا کی سزا کے بارے میں فرمایا،
اس لیے کہ آدمی کے دل میں کسی چیز سے بچنے کا جذبہ کبھی سزا کے ڈر سے ہوتا ہے. اگر بتا دیا جائے کہ یہ جرم کی یہ سزا ہے تو آدمی اس سزا سے ڈرے گا، اور جب سزا سے ڈرے گا تو پھر بچے گا اس برائی سے. تو اللہ نے زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کے لیے پہلے سزا کے بارے میں بتایا. کیا سزا رکھی؟ سخت ترین سزا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس میں طاقت ہے 100 کوڑے برداشت کرنے کی؟ اور آیت کا تیور دیکھیں، پہلے زنا کرنے والے کا تذکرہ نہیں کیا، زنا کرنے والی کا تذکرہ کیا. الزانیۃ، پہلے زنا کرنے والی کا آیا، پھر آیا والزانی اور زنا کرنے والا. یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اگر کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا دامن داغدار ہو جائے یا زنا کے گھناؤنے جرم کی وہ حقدار یا جرم کے اندر گرفتار ہو جائے، تو آدمی کبھی زنا کر نہیں سکتا. عورت پہلے زنا کی طرف مائل کرتی ہے یا ہوتی ہے، پھر مرد زنا کی طرف مائل ہوتا ہے. زنا میں عورت کی مرضی کا دخل اور اس کی طرف سے چھٹی پہلے ہوتی ہے، پھر مرد اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. اس کے لیے زنا کرنے والی کا تذکرہ پہلے کیا. لیکن چوری کے حوالے سے قرآن نے پہلے عورت کا تذکرہ نہیں کیا. چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے چور کا، لیکن وہاں پروردگار جل جلالہ نے پہلے عورت کا تذکرہ نہیں کیا، مرد کا تذکرہ کیا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. دونوں ہاتھ یہاں تک کے کاٹ دیے جائیں. تو وہاں مرد کا تذکرہ پہلے نہیں، عورت کا تذکرہ پہلے نہیں، مرد کا تذکرہ پہلے کیا. لیکن زنا کے اندر عورت کا تذکرہ پہلے کر کے یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی خوشی شامل نہ ہو تو آدمی اس دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے زنا کرنے والی کا تذکرہ پہلے اور کرنے والے کا تذکرہ بعد میں، اور سزا مقرر کی گئی فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اب ظاہر سی بات ہے، جب اسلامی مملکت کے اندر یہ قانون نافذ کرنا ہوا اور نافذ ہوا بھی، تو جب کسی نے سوچا کہ اتنا سخت قانون ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچانے لگا اور لوگ بچنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اسلام کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے اور اس کے دل میں کسی کا کھٹکا یا ڈر نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے.